یہ کہانی سنانے والی کہتی ہیں کہ میں ایک اسکول کی پرنسپل ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت، خوبصورتی، طاقت، اولاد اور ایک مالدار اور باعزت شوہر سے نوازا ہے۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی، جس کی بیوی کی تعریفیں سب لوگ کرتے تھے۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی، خاص طور پر جب میں دیکھتی تھی کہ میرے شوہر اس کی دینداری اور اخلاق کی تعریف کرتا ہے، اور وہ ایک بات یہ بھی کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ میرا دل حسد سے بھرنے لگا اور میں ڈرتی تھی کہ شاید وہ اس عورت سے بچہ بھی لے آئے گا۔ میرے کام کی ایک ساتھی تھی جسے میں اپنی مشکلات بتاتی تھی۔ اس نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ اس کی حاملہ ہونے کی کوشش روکنے کے لیے کچھ ایسا اس پر جادو ٹونا کرو کہ وہ تمہارے شوہر سے طلاق لے لے۔ ابتدا میں تو میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا، مگر وہ بار بار مجھے قائل کرتی رہی کہ اگر وہ طلاق لے لے تو میں اللہ پاک سے توبہ کر لوں گی۔ بالآخر شیطان نے میرے دل میں بہت سارے وسوسے ڈال دیے اور میں نے اس عورت کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم ایک جادوگرنی کے پاس گئے اور میں نے اسے بتایا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری سوتن حاملہ ہو، اور میرا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ عورت میرے شوہر سے طلاق لے لے۔ پھر میرے دل کی حسد نے مجھے مزید خراب کر دیا اور میں نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے شوہر سے یا کسی اور سے حاملہ ہو۔ بس جادوگرنی نے مجھ سے کچھ چیزیں مانگی اور میں نے اپنی بڑی بیٹی اور ایک دوست کے ساتھ یہ مل کر منصوبہ بنایا کہ میری بیٹی اپنے باپ کے پاس سوتن کے گھر جائے، جیسے کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، اور اس کا مقصد میری سوتن کی کوئی چیز حاصل کرنا تھا۔ اور واقعی میری بات سچ ثابت ہوئی۔ اس نے اس کی چادر حاصل کی۔ میں نے اس کی وہ چادر جا کر جادوگرنی کو دے دی۔ وہ خوش نہیں ہوگی اور مجھے کچھ چیزیں دی کہ میں انہیں داخلوں پر چھڑکوں اور کھانے میں ڈالوں۔ ایک دن میں نے اپنی سوکن کو دعوت دی اور کہا کہ ہم دونوں آپس میں بہنوں کی طرح ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ رات کا کھانا کھائے۔ میں نے برے ارادے سے اس کے داخلے پر جادو چھڑکا اور کھانے میں بھی جادو ملا دیا۔ جب میں نے اسے قہوہ پیتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی، جیسے کہ میں نے کوئی دنیا حاصل کر لی ہو۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے دین اور دنیا دونوں کے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد اسے شدید خون بہنا شروع ہوا، جو تقریباً 1 مہینے تک چلتا رہا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ میرے شوہر مجھے بتاتے تھے کہ جب وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو بہت زیادہ چیختی ہے اور کبھی کبھار وہ بے ہوش بھی ہو جاتی ہے۔ جب وہ رات کی نماز کے لیے اٹھتی ہے، میں اسے بتاتی کہ یہ اس کے خون بہنے کی وجہ سے ہے، اور میں اپنے شوہر کو یہ ظاہر کرتی تھی کہ میں اس کی دکھ میں برابر کی شریک ہوں۔ اس کی ذہنی اور جسمانی حالت خراب ہو گئی اور ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا کہ اس کا رحم نکالنا ہوگا، کیونکہ اس میں کینسر کی علامتیں تھیں، مگر اس نے اس عمل سے انکار کر دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالا کتا اس کا رحم چیر رہا ہے، اور خواب کی مفسر نے اسے بتایا کہ وہ جادو کی زد میں ہے، اسے زیتون کے تیل سے اپنا پیٹ ملنا ہوگا اور اسے خود کو دم کرنا چاہیے۔ میرے شوہر نے اس کی یہ بات بتائی۔ میں نے اپنی سازش کی ساتھی سے یہ بات کی۔ ہم دوبارہ سے جادوگرنی کے پاس چلے گئے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اپنے پیٹ پر زیتون کا تیل ملے گی تو وہ یقیناً کہہ رہی تھی کہ اس کا جادو ختم ہو جائے گا اور وہ ایک بار پھر سے حاملہ ہو جائے گی۔ ہمیں اسے اس چیز سے ہٹانا ہوگا، اور اس نے مجھے کھانے میں کچھ ڈالنے
के लिए दिया। जो औरत सोकन के ख्वाब की तामीर करती थी वो उसकी बहुत गहरी दोस्त थी, और हमने फैसला किया कि हम उस ताबीर करने वाले के लिए भी जादू करेंगे। मैं आपको इस कहानी के सबक का निचोड़ बताने लगा हूं। देखिए, ये कहानी हमें यह सबक देती है कि हसद, इंतकाम और बदगुमानी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। एक सच्ची और नेक बीवी वो है जो अपने शौहर की खुशियों में खुशी तलाश करती है और बराह रास्त अल्लाह की मदद के बगैर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करती। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें हर किस्म के जादू, हसद, बदगुमानी से महफूज रखे। आमीन।